جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جشن عید میلاد النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ففروا الى الله، صدق الله وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ معزز سامعین، آج کی اس مقدس محفل میں آپ سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم جناب شفیق کانپوری صاحب کی بہترین نظامت میں یہ جلسہ آپ کی تمام تر برکتوں کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ رات کا تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت جناب محترم علامہ مولانا انتخاب کوثر صاحب اللہ اپنی نگرانی کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے مختلف نعتیں سنی ہیں، تقریریں سنی ہیں، اور یہ جلسے اب تو وقت کا جلسہ ختم ہوگا اور ہم سب اپنے اپنے گھر کو لوٹتے، لیکن حکم ہوا ہے انہی کمیٹی والوں کا کہ آپ بھی تجویز لڑھی کے لیے صحیح لیکن شرکت کر لیجیے ہمارے ساتھ، ہماری ماؤں میں ہمیں حاضر آیا۔ بہت جلدی میں کچھ باتیں عرض کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ نعت شریف سننا بھی عبادت ہے جس طرح نعت پڑھنا عبادت ہے، اور اس طرح کے جلسے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد، بڑی عرضی کے بعد لوگ سجا پاتے ہیں، اور میرے خیال سے نور والے ہاتھے میں جشن عید میلاد النبی کئی سال کے بعد ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان مہریرہ شریف، فیضان سرکار مہدی حسن شاہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حماد اول صاحب تعالیٰ برکاتی۔ سردیوں میں پھول بھیگے ہوئے اپنی صفت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ پھول کبھی چبھتے نہیں ہیں، لیکن سردیوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے جب پھول بھیگ جاتے ہیں لوگ اس وقت سے ایسے موقع پر پہناتے بھی بڑی محبت سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت دنوں کے بعد نور والے ہاتھوں میں میلاد النبی کی مجلس سجی ہے، اور یہ ہو پایا سلمان صاحب ہیں، ارشاد بھائی ہیں، اس محلے میں اور بھی افراد ہیں، آپ تمام لوگ ہیں، ان کی پشکنائی فہد صدیقی صاحب نے، نوید بھائی نے، اور تمام لوگوں نے کر دی ہے۔ رات کے اس حصے میں وہ لوگ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، بیٹھے بھی ہیں۔ ہم ان سب کے لیے پھر سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ میلاد کا ہمیں سب کا عطا فرمائے۔ ایک بات درود شریف پڑھ لیجیے، کچھ باتیں عرض کروں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ سن لیجیے، اور یہ واقعہ تمسخر کے طور پر، تفہیم و افہام کے طور پر آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ زمانہ، دور، وقت ایسا آ چکا ہے جس میں ہر مومن کو ہوشیار، ہر سنی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چوروں کی رکھوالی ہے، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایسے زمانے میں آپ کو، ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ارد گرد ہی کچھ ایسے مل جائیں گے جن کی راتیں، جن کے دن بس اسی نام پر گزر رہے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا مل جائے جسے ہم گمراہ کر سکیں، جنہیں ہم بدعقیدہ بنا سکیں، جنہیں رسالت کے ادب سے دور کر دیں، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام والے عقیدے سے دور کر دیں۔
ایک بھیڑیا تھا بھوکا گھوم رہا تھا ادھر ادھر، اچانک اس کی نظر ایک مرغے پر پڑی۔ وہ مرغا جو ہے بہت خوبصورت کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عالم صاحب نے اس واقعے کو تحریر کر کے کچھ سمجھانا چاہا ہے، وہ سمجھ لیں۔ بھیڑیے نے سوچا کہ کاش کہ یہ مرغا مجھے مل جاتا تو آج کا کھانا میسر آ جاتا۔ مرغا وہیں پر تھا، سوچ رہا تھا کہ بھیڑیا اسے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھیڑیے نے سوچا کہ اس کو اپنے پاس بلایا کیسے جائے، اگر بھیڑیا بن کر جاؤں گا تو یہ بھاگ جائے گا، اس لیے کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے۔ اس نے ایک بہانہ ڈھونڈا، مسکراتا ہوا مرغے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ارے مرغا صاحب، آج کیا آپ نے اذان دی؟ مزہ آ گیا سن کر، آپ کی اذان سن کر ہی میں اٹھتا ہوں، سن کر میں جاگتا ہوں۔ بہت دنوں سے آپ کی تلاش کر رہا تھا، کاش کہ آپ مل جائیں تو آپ کے قریب ہو کر آپ کی زیارت کروں، لیکن آپ تو بہت دور کھڑے اور اذان اتنی اچھی دی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو مبارکباد پیش کروں۔ اور سنیے، آپ نے اذان تو دے لی ہے، چلیے نماز ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ مرغا بڑا چالاک تھا، سمجھ گیا بھیڑیا ہے، یہ مجھے آیا تو ہے بلانے نماز کے نام پر، نماز کا سہارا لے رہا ہے، ضرور میرا کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اسے نہیں معلوم ہے نماز کے نام پر تو بلا رہا لیکن لے کر سب کچھ جائے گا۔ مرغا سوچتا رہا، اچانک اس نے دیکھا تالاب میں ایک شیر آیا تھا پانی پینے کے لیے۔ تو بھیڑیے سے مرغے نے کہا، ارے بھیڑیے صاحب اچھے وقت پر آپ آئے، اب تو امام صاحب بھی تالاب میں وضو کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیے، دونوں مل کر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ اب بھیڑیا سوچنے لگا، ارے صاحب امام صاحب کون؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شیر وضو کر رہا تھا۔ اب بھیڑیا بھاگا، جب بھاگا بہت تیز تو مرغے نے کہا کہ آپ کہاں بھاگ رہے ہیں صاحب، یہ تو امام صاحب کا وضو ہو گیا، بس آنے والے ہیں۔ بھیڑیے نے کہا امام صاحب کا تو وضو ہو گیا، امام صاحب کو دیکھ کر میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والا جاگتے رہی چوروں کی رکھوالی۔ آج اسی دور سے ہم اور آپ پورا سماج گزر رہا ہے۔ محترم جناب اعجاز صاحب غریب نواز اکیڈمی کے صدر رات کے اس حصے میں اگر اپنا وقت دے رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ اخلاق بھائی بھی موجود ہیں، گڈو صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کے خاندان میں ادھر کئی لوگ وصال کر گئے اور جتنے بھی وصال کر گئے ان کی جدائی کا ہمیں غم ہے۔ ان میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں، قاری ایاز صاحب ہیں، حافظ عبدالجلیل انصاری صاحب ہیں، جتنے بھائی ہیں برادران ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کی دعائیں تمام مرحوم مسلمانوں کے حق میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک صحابی ہیں جن کے دو نام ہیں، پہلے ان کا نام تھا مابا، یا جو باتیں ہم عرض کر رہے ہیں شاید آپ نے سنی ہوں، آج اسے پھر سے آپ دوبارہ سنیں۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک روایت کے مطابق 300 سال کی عمر پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال کی عمر پر تو تمام مورخین کا محدثین کا اتفاق، اور ایک روایت کے مطابق 300 سال کی عمر بھی پائی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو 12 حواریین تھے، ان کے چلے جانے کے بعد جو بچے تھے ان میں سے کسی ایک سے ملاقات بھی کی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم آپ پر رہا کرتا تھا۔ اس صحابی کا نام سن کر مجھے یقین ہے، مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ سبحان اللہ کہیے، آپ خود بخود کہیں۔ اس عظیم صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارس کے رہنے والے تھے۔ اس دور کا فارس اپنے مجوسیت کے نام پر، آگ کی پرستش کے نام پر مشہور تھا، خراسان تک تھا، افغانستان کے بہت سارے علاقے اس دور کے فارس میں شامل ہو چکے تھے، شمار کیے جاتے تھے۔
فارس جس نے پوری تقریباً 1/4 دنیا پر بہت دیر تک حکومت کی ہے، اس فارس کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے والد تھے مجوسی، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک کوئی ذکر کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کا نام مجوسیت میں لیا جاتا ہے شخصان، ان کے والد کا نام تھا شخصان۔ اور ایک بات اور خاص بتا دوں، حضرت سلمان فارسی وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیا جاتا، ان کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیا جاتا۔ سلمان فارسی کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو سلمان بن اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ابو عبداللہ بن اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تمام علماء ابن برد اور ابن کثیر ایسے لوگوں نے اسی نام سے ان کو پکارا، کیونکہ والد تھے مجوسی۔ ایک دن انہوں نے کہا اپنے ابا سے کہ ابا جان، مجھے یہ دین سمجھ میں نہیں آتا جس دین پر آپ ہیں، اس دین میں آگ کی پرستش ہوتی ہے اور آگ کی پوجا ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس دین کو ترک کر دوں، دوسرے دین کو اپنا لوں۔ ان کے ابا نے کہا کہ اس دین کو اپنانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے ابھی عیسائیوں کو دیکھا ہے عبادت کرتے ہوئے، بڑی صاف ستھری عبادت کو اپنے گرجا گھر میں کر رہے تھے، میں ان کے قریب سے گزرا ہوں، میں نے ایک عیسائی سے ملاقات کی ہے، وہ انجیل کی بات کر رہا تھا، بائبل کی بات کر رہا تھا، ایک خدا کی بات کر رہا تھا اور بھی تمام باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا مذہب، اگر آپ اجازت دیجئے میں ان کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ علم کی جستجو، علم کے تعلق سے ایک شوق اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں تک دینا اور حق کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ تمام باتیں، تمام صفات خیر ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد جب مجسم صورت میں نظر آتے ہیں تو سلمان فارسی کہلاتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے گفتگو کر رہے ہیں، مجھے عیسائیت کو پڑھنے دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں، حق کی جستجو کرنا چاہتا ہوں، جس مذہب پر میں ہوں یہ مذہب مجھے اچھا نہیں لگتا، آگ کی پرستش مجھے اچھی نہیں لگتی۔ والد نے کہا میرے بیٹے تم غلط سوچ رہے ہو، بدگمانی میں مبتلا ہو چکے ہو، تمہارا دین سب سے اچھا دین ہے، یہی سوچو، تمہیں عیسائیت کی طرف نہیں جانا ہے، نصرانیت کی طرف نہیں جانا ہے، ان کی کتابوں سے دور رہنا ہے، ان کی تعلیمات سے دور رہنا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ابا اب ہم سے ایسا نہیں ہو پائے گا، اللہ نے مجھے ایک عقل دی ہے جو مجھے سلیم الفطرت کرتی ہے، جو مجھے راہ راست کی طرف لے جا رہی ہے، مجبور ہو جاتا ہوں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں غلط کرتا ہوا، مجبور ہو جاتا ہوں جب آپ کو دیکھتا ہوں غلط کرتے ہوئے، مجبور ہو جاتا ہوں جب آپ کو دیکھتا ہوں پوری قوم کو دیکھتا ہوں غلط کرتے ہوئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیجئے، حق کی تلاش کرنی ہے، کتابیں پڑھنی ہے، عیسائیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ والد نے ان کو گھر میں باندھ دیا، کئی دن بابا زنجیر رہے، کئی دن مشقتیں برداشت کی، کئی دن والد نے ان کو مارا پیٹا، کئی دن ان پر ظلم و ستم کی مشقیں توڑی گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں برداشت کرتا رہا، گھر میں قید رہا، مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، ہر روز دعا کرتا تھا، ایک نامعلوم شے سے دعا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے اپنی جانب، ایسا لگتا تھا کوئی ہے جو مجھے جاننا چاہتا ہے اپنی جانب، ایسا لگتا تھا کوئی ہے جو مجھے سننا چاہتا ہے، میرے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اللہ سے اپنے رب سے دعا کی تھی پروردگار حق کی تلاش میں میری مدد کرنا۔ ایک کی بات ہے گھر کی کھڑکی توڑ دی، گھر سے باہر نکل آیا، عیسائیوں کا ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے ساتھ میں لے لیں گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں لے لیں گے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے موصل جانا ہے، میں نے سنا وہاں کوئی راہب ہے، بہت بڑا پادری ہے، بہت کچھ جانتا ہے نصرانیت اور عیسائیت کے بارے میں، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس رہوں گا، اس سے کتابیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا تمہارا گھر کہا چھوڑ دوں گا، اور تمہارا باپ کہا چھوڑ دوں گا، اور تمہاری مٹی کہا چھوڑ دوں گا، اور تمہارا وطن کہا چھوڑ دوں گا، اور تمہارے احبا کہا ان کو بھی چھوڑ دوں گا، اور تمہارے گھر والوں کہا ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ سب نے کہا تعجب نہیں ہوتا، کہیں تعجب نہیں ہوتا، ان کو چھوڑ کر حق
سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا ہوں، سچ سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا ہوں، بس اسی امید کے ساتھ اپنے گھر سے جا رہا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے۔ مسلمانوں، ضرورت ہے سلمان فارسی کی زندگی سے اس بات کو سمجھنے کی کہ اگر ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم معلومات کرنے کی کوشش کریں، حق کی جستجو کرنے کی کوشش کریں، تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سنت ہے، کہاں جہاں سے علم ملے وہاں سے لینے کی کوشش کریں، جہاں سے معلومات اکٹھا ہو سکیں وہاں سے معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کے پاس بیٹھیں، ائمہ کے پاس بیٹھیں، بچے بڑوں کے پاس بیٹھیں، چھوٹے بوڑھوں کے پاس بیٹھیں، پرانے بزرگان دین کہہ کر گئے ہیں اپنے ہم عمر کے ساتھ بیٹھو گے کچھ نہیں پاؤ گے، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھو گے نصیحتیں پاؤ گے، اچھی چیزیں پاؤ گے۔ آج اصلاح کی سب سے بڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تمام اہل سنت والجماعت کو اور تمام مسلمانوں کو۔ حضرت سلمان فارسی تمہارے قائد ہیں، تمہارے رہبر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، موصل پہنچا، راہب سے میں نے ملاقات کی، راہب نے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا میرا نام سلمان ہے۔ کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں ایران فارس سے رہنے والا ہوں۔ کہا سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ کہا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، زندگی بھر رہ لوں گے میرے پاس؟ میں نے کہا زندگی بھر آپ کے پاس رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میرے پاس تو رہنا، ہم تمہیں کتابیں پڑھائیں گے۔ یہ گھر بار چھوڑ کر ایک گرجا گھر میں رہنے لگے اور وہاں جا کر آپ نے پڑھائی شروع کر دی۔ روزانہ وہ پادری ان کو کتابیں پڑھاتا اور دین کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتا، عیسائیت کی باتیں بتاتا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، کئی سال سلمان فارسی کے پاس رہ کر حق کی جستجو میں گزار دیے۔ ایک دن کی بات ہے، سلمان فارسی واپس جب گھر لوٹے، کسی نے خبر دی جس کے پاس آپ رہتے تھے آج اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ سلمان فارسی کو بڑا افسوس ہوا، سب کو خبر دی گئی، لوگ آئے اس کی لاش لے گئے، لیکن ان کے لوگوں کے چہرے سے لاش کے متعلق ناراضگی کا اظہار وہ خود کر رہے تھے۔ سب نے لاش کو چوراہے پر لٹکا کر جلا دیا۔ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی نے ان سے پوچھا اس راہب اور عبادتی کے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا یہ ایک بد اخلاق انسان تھا، بد کردار شخص تھا، اس کی زبان اچھی نہیں تھی، اس کی آنکھیں اچھی نہیں تھی، بے شرم تھا، بے حیا تھا، غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، ہم عوام کو یہ پسند نہیں تھا، گرجا گھر میں تھا، ہم لوگ بہت کوشش کر رہے تھے کب اس کی زندگی چلی جائے، کب یہ نقصان میں آ جائے، کب اس سے ہمیں آزادی مل جائے۔ آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا، اس سے ہمیں آزادی مل چکی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ اب یہاں سے میں کہاں جاؤں گا؟ میں وہاں پر رہ کر بکریاں پالنے لگا تھا، کچھ بکریاں اکٹھا بھی ہو گئی تھی، زیادہ رات اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا اب اس کی جگہ میں نہیں رہوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا پادری وہاں پر آ کے رہنے لگا۔ میں نے اس سے کہا مجھے یہاں سے آپ جانے دیجیے، اجازت دیجیے اور مجھے مشورہ دیجیے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک جگہ کا نام بتایا کہ وہاں آپ چلے جائیے، یہ جگہ افریقہ میں پڑتی ہے، وہاں جائیے گا، فلاں راہب ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، آپ اس سے ملیے گا، میرا نام بتائیے گا، وہ آپ کو رکھ لے گا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سے نکل پڑا، لیکن جب قافلے سے میری ملاقات کی، قافلے نے شروع میں تو مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے منزل تک ہم پہنچا دیں گے، لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ قافلے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑا ستم کیا، میرا مال و متا چھین لیا، لیکن میں وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک مجھے جانا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جیسا میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو جانے کے بعد میں نے راہب سے ملاقات کی۔ راہب نے کہا آپ سلمان نام کے شخص ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ کی خبر میرے پاس آ گئی تھی، آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، بتائیے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے حق کے تعلق سے جاننا ہے، سچائی کیا ہے، حقانیت کیا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ہے، خدا کے بارے میں جاننا ہے، کیا میرا عقیدہ درست ہے، کیا میں صحیح سوچ رکھتا ہوں، کیا میں صحیح سوچتا ہوں، کیا میری فکر صحیح ہے۔ آج کی امت مسلمہ کے نام ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آج جو عقیدے کے مسئلے میں لاپرواہ ہیں، سوچ کے مسئلے میں لاپرواہ ہیں، نبی کے تعلق سے کیا سوچنا چاہیے اس کے تعلق سے لاپرواہ ہیں، رسول اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے تعلق سے لاپرواہ ہیں۔ ان سب کے لیے ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ سلمان فارسی کا یہ لمبا سفر اور اتنا کٹھن سفر اور اتنا مشقت آمیز سفر فقط اس لیے تھا تاکہ ان کا
درست ہو جائے، تاکہ ان کی سوچ اچھی ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کے بارے میں صحیح فکر رکھنے لگ جائیں۔ سلمان فارسی ذرا لمبا سفر کر رہے ہیں عقیدے کے لیے۔ آج یہ ہے عقیدہ کچھ بھی ہو جائے گلے لگا لیجیے، عقیدہ کچھ بھی ہو چائے پی لیتے ہیں، عقیدہ کچھ بھی ہو ساتھ مل لیتے ہیں، عقیدہ کچھ بھی ہو ساتھ رشتہ داریاں کر لیتے ہیں، عقیدہ کچھ بھی ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، عقیدہ کچھ بھی ہو رشتہ دار ہے، عقیدہ کچھ بھی ہو ہمارا پڑوسی ہے، عقیدہ کچھ بھی ہو سوچ بھی ہو ہمارا سب کچھ ہے۔ آج کا زمانہ ایسا گزر رہا ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے اپنی سانسیں لے رہا ہے، بس اس کے مطلب پورے ہونے چاہیے، لیکن صحابہ کرام کا اگر نام لے کر آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں اور ان کے نام پر اگر آپ اپنی سیرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی کی یہ سیرت ملاحظہ کر لیجئے۔ لمبا سفر جو کر رہے ہیں اپنے باپ کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، فقط اس لیے تاکہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے عقیدے کو بہتر بنا لیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا سفر کر رہے ہیں حق کی جستجو میں، حق کی تلاش میں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا، راہب کے ساتھ میں رہنے لگا، راہب کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا، لیکن ابھی تک میں نے نصرانیت کو قبول نہیں کیا تھا، ابھی میں پرکھ رہا تھا، ابھی میں اس کا امتحان لے رہا تھا، ابھی کتابوں کو میں جانچ رہا تھا، ابھی نصرانیت کا میں امتحان لے رہا تھا۔ کہتے ہیں قبول نہیں کیا، قبول کرنا جب چاہا کسی ایسی شے نے مجھے روک لیا جسے کوئی اپنے دربار پر مجھے بلا کر اور اپنا ایمان مجھے عطا کرنا چاہتا ہو، اپنی برکتیں مجھے عطا کرنا چاہتا ہو۔ میں نے راہب سے قبول نہیں کیا، میں راہب کے پاس رہا کرتا تھا، زمانہ گزر گیا، راہب بیمار ہو گیا، موت جب قریب آئی میں راہب کے قریب گیا، میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ آپ صحیح ہو پائیں گے، میں آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ راہب نے کہا سنو میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک لمبا سفر اور کرو، آخری سفر اور کرو، یہ ایسا سفر ہوگا کہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، یہ وہ سفر ہوگا جو سفر ہر گمراہ کرنے، ہر گمراہ اگر کرے مقصد تک پہنچنا چاہے تو اللہ اسے مقصد تک پہنچا دے گا۔ راہب نے کہا کہ اب تم کو میں رخصت دیتا ہوں، اس نے کہا آپ مجھے رخصت تو دے رہے ہیں، میں جاؤں گا کہاں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے آپ مشورہ دیجئے کہاں جانا بہتر رہے گا؟ اس راہب نے کہا کہیں مت جاؤ، بس ایک جگہ کا نام میں لے رہا ہوں، وہاں چلے جاؤ، تمہیں نہیں معلوم، دنیا کو نہیں معلوم، اس نبی کی آمد ہونے والی ہے جس نبی کے قدموں پر ساری دنیا سرخمیدہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر ہونے والے ہیں، تمہیں وہی جانا ہے، اور اس جگہ کا نام یثرب ہے، مکہ ہے، کعبہ ہے، مدینہ ہے، تمہیں وہاں کا سفر کرنا ہے۔ سلمان فارسی نے سنا، سننے کے بعد آپ نے طے کر لیا، آپ نے اجازت چاہی، کہا اور کچھ بتائیں گے؟ کہا سنو وہاں جانا، وہ نبی جو جلوہ گر ہونے والے ہیں ان کو تلاشنا، ان سے ملنا، پھر وہ جو کہیں وہی کر لینا، اللہ تمہیں ہدایت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں ہدایت۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس راہب نے مجھے 3 نشانیاں بتائیں، اس نے کہا اگر وہ ملیں تو ان کو تحفہ دینا، قبول کر لیں گے، صدقہ دینا قبول نہیں کریں گے، اور جب پیٹھ کے پیچھے دیکھو گے تو ایک مہر نبوت ہوگی جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوگی، وہ تم دیکھ لینا، یہ نشانی ہے حق نبی کی، حق رسول کی، تمہیں وہاں جانا ہے، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بسط مسرت بسط خوشی، میں گرجا گھر چھوڑ کر نکلا اپنا ذات راہ لے کر، ایک قافلے سے ملا، میں نے کہا قافلے سے مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دیا جائے گا، تم چلو تو صحیح۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا اور انہوں نے راستے میں مجھے لوٹ لیا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، مجھے زنجیروں میں قید کر لیا گیا، میرا سارا مال چھین لیا گیا، اور اس کے بعد ایک یہودی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا گیا۔ اب میں تڑپ رہا تھا، اب میں پریشان حال تھا، میں تو نکلا تھا حق کی جستجو کے لیے۔ حق کی راہ میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں، سچائی کی راہ میں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، سچائی سیکھنے کی راہ میں اتنی دشواریاں آتی ہیں۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے اور مجھے آج میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بیچ دیا، میں افسوس کے مارے اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اب میرا کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، کیا میں جا پاؤں گا کعبہ، کیا میں جا پاؤں گا مکہ، کیا میں جا پاؤں گا یثرب، کیا میں جا پاؤں گا رسول پاک کے پاس؟
رسول حق نبی کی زیارت میں کر پاؤں گا. اب تک میں یہ سوچ ہی رہا تھا, لیکن جب ہوش میں آیا تو دیکھا ایک شہر میں ہوں. اس شہر کا میں نے اپنے مالک سے نام پوچھا. اس نے کہا میں نے ہی تم کو غلام بنایا ہے, میں نے ہی خریدا ہے. میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ اس مالک نے جواب دیا اسی کو مدینہ کہا جاتا ہے. میں بکا تو تھا لیکن مجھے بیچا وہی گیا جہاں پر اللہ چاہتا تھا. جو مشیت مجھے بلا رہی تھی, جو محبت مجھے کھینچ رہی تھی, جن کی روحانیت مجھے اپنی طرف لے کر آ رہی تھی, میں وہی بکا. مدینہ نام سن کر میں خوش ہو گیا. میں وہی بیچا گیا ہوں جہاں پر ہم بکنے کے لیے ہی آ رہا تھا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں رہنے لگا. 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے. ایک دن اچانک کوئی صدا دے رہا تھا, آواز دے رہا تھا. پورے مدینہ میں شور تھا. یہ وہی دور تھا, یہ وہی وقت تھا, یہ وہی دن تھا جس دن مکہ سے ہجرت کر کے مصطفیٰ ابو بکر کے ساتھ پہلی بار مدینہ جلوہ کر گئے. کہتے ہیں جب آپ مدینہ آئے چاروں طرف ہنگامہ ہو گیا. ہر کوئی نغمے گا رہا تھا, ہر کوئی خوشی میں جھوم رہا تھا. میں نے عورتوں کو دیکھا چھتوں پر چڑھ گئی ہیں, پھول لے کر چڑھی ہوئی ہیں. بچوں کو دیکھا پھول ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. مردوں کو دیکھا ہر کوئی دامن بچھا کر, آنکھیں بچھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہے. اور ہر ایک کی زبان میں ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. میں نے جب سنا نبی برحق جلوہ کر مدینہ میں ہو رہے ہیں, میری وارفتگی کا ٹھکانہ نہیں رہا. میں اپنے گھر کے مقام سے اوپر سے کود گیا. کود کر وہاں پہنچا, دیکھا ایک بھیڑ تھی, پوری بھیڑ مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی. کوئی مٹی کو اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا, کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ محمد رسول اللہ ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. بس پھر کیا تھا, میرا دل خوش ہو گیا. میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس دن دیکھ لیا, دل کی دھڑکنیں مطمئن ہو گئی, دل مطمئن ہو گیا. لیکن ابھی امتحان باقی تھا. میں واپس اپنے مالک کے پاس آ گیا. پھر مالک سے میں نے ایک دن اجازت چاہی. میرے مالک کیا مجھے اجازت دو گے؟ میں جانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر تک. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لیکن جلدی آنا. میں گیا اور راستے میں نے کچھ کھجوریں لے لی. وہ کھجور لے کر میں پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آقائے دو جہاں جلوہ گر تھے, تمام صحابہ وہیں پر تھے. حضرت ابو بکر کو میں نے دیکھا, عمر فاروق کو میں نے دیکھا, مولا علی کو میں نے دیکھا, عثمان غنی کو میں نے دیکھا, عمار بن یاسر, حضرت ابو ہریرہ کو میں نے دیکھا, ابو ایوب انصاری کا گھر میں نے دیکھا. وہیں پر رسول پاک جلوہ گر تھے. میں قریب گیا, صحابہ سے میں نے اجازت چاہی کہ تمہارے آقا سے میری ملاقات ہو پائے گی؟ صحابہ نے پوچھا کون ہے آپ؟ میں نے کہا میرا نام سلمان ہے, فارس سے آیا ہوں, بس ملاقات کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے اجازت دے دی. رسول پاک کے پاس پہلی بار میں وہاں پر پہنچا تھا. پہلی بار حضور کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. حق کی جستجو میں کئی سو سال میرے گزر گئے تھے. گھر چھوڑا تھا, باپ کو چھوڑا تھا, اپنا وطن چھوڑا تھا, مٹی چھوڑی تھی, خاندان چھوڑا تھا, صحبتیں برداشت کی تھی. لیکن آج میرا وجدان اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. اتنی مصیبتوں کے بعد اتنا بڑا انعام آج مجھے ملا ہے. اس انعام پر ایک جان یا 1000 جان قربان ہو جائے. مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہے. میں وہیں پر جلوہ گر تھا, میں وہیں پر حاضر تھا. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا حضور یہ کچھ کھجوریں لایا ہوں آپ کی بارگاہ میں, صدقے کی ہے قبول کر لیجئے. حضور نے منع فرما دیا. حضور نے کہا یہ کھجوریں مجھے قبول نہیں, صدقے کی ہے, میں صدقہ نہیں کھاتا. یہ بات سن کر سلمان فارسی کو اطمینان ہوا. ان کا ایک اور میرے راہب کا سچا ہو گیا. اس نے جو کہا تھا جو نبی برحق ہوں گے صدقہ قبول نہیں کریں گے. کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں میں پھر وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے کچھ اور کھجوریں لے لی. اس بار میں گیا, میں نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد میں نے رسول پاک سے عرض کیا رسول اللہ یہ کھجوریں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں, صدقے کی نہیں ہے, تحفے کی ہے, ہدیۃً پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. میرے دل کو اس کا اطمینان اور بڑھ گیا.
میں نے کہا دوسری بات بھی سچی ثابت ہوئی ہے، اب تیسری بات مہر نبوت دیکھنی ہے، رسول پاک کی مہر نبوت کا نظارہ کرنا ہے، دیدار کرنا ہے۔ کہتے کئی دن میں پھٹکا، کئی دن میں نے بہت کوشش کی کاش کہ رسول پاک کی مہر نبوت کا نظارہ ہو جائے، میں دیکھ لوں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، صحابہ محافظ بن کر ان کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنا میرے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ایک میں بہت قریب چلا گیا، حضور جلوہ گر تھے، ایک چادر رحمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدن تطہیر پر تھی اور وہ آپ اوڑھے ہوئے تھے، وہ چادر رحمت پیچھے تک تھی جس کی وجہ سے پیٹھ حضور کی نہیں پا رہی تھی۔ میں وہیں پر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد بس میں سوچتا تھا کاش کہ ایک ہوا کا جھونکا ایسا آئے، یہ چادر اڑ جائے اور مہر نبوت نظر آ جائے۔ پیچھے کھڑے ہو کر ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، سوچتے سوچتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، میں نے اچانک دیکھا مصطفیٰ مڑے، اپنی چادر ہٹائی، کہا سلمان دیکھ لے جو تو دیکھنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے، علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر ہٹا کر کہا سلمان دیکھو جو دیکھنا چاہتے ہو، جو دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے حضور دیکھنا دکھانا بس ہو گیا، بس اب وہ کر دیجئے جس کے لیے میں نے اتنی شدت برداشت کی ہے۔ آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا حضور کلمہ پڑھا دے، وہی کلمہ جو ابو بکر کو پڑھایا ہے، عمر فاروق کو پڑھایا ہے، مولا علی کو پڑھایا ہے۔ حضور نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہو گیا، لیکن غلام تھا ایک یہودی ظالم مالک کا، میں اس کے پاس رہا کرتا تھا، وہ مجھے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ تو شاید آپ اپنے مقصد کو بھول جائیں، شاید آپ اسی راہ سے بھول جائیں، شاید آپ اپنی ذمہ داریوں کو کنارے رکھ دیں۔ شاید ہم ایسا ہی زمانہ دیکھ رہے ہیں، ہلکی سی پریشانی مسجد کے نام پر ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہلکی سی پریشانی دین کے نام پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہلکی سی الجھن رسول اللہ کے نام پر ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ لے جائیں، وہ الجھنے لے جائیں، گھر کی ساری الجھنیں ہم خود برداشت کرتے ہیں، اس کا سامنا بھی ہم خود کرتے ہیں، لیکن جب دین کے معاملے میں پریشانیاں آتی ہیں، دین کے معاملے میں جب ہتھکڑیاں آتی ہیں، دین کے معاملے میں جب زنجیریں دکھتی ہیں، سب سے پہلے پیچھے ہٹنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مسئلوں میں ہم پریشانی جھیلنا نہیں چاہتے ہیں، ایسے مسئلوں میں ہم ان پریشانیوں کو اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، رسول کا معاملہ ہے۔ صحابہ کے ماننے والوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بابرکت عظیم شان داستان ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اور کل مورخین نے اپنی تاریخ کی کتب میں اس کو درج کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مالک مجھے جانے نہیں دیتا تھا، گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، میں رات دن پریشان رہا کرتا تھا، بڑی مشکل سے حضور کے پاس جا پاتا تھا۔ ایک دن میں نے صحابہ سے کہا میں حضور کے پاس آ نہیں پاتا ہوں، غلامی کا ثبوت دے نہیں پاتا ہوں، غلامی کے لیے آ نہیں پاتا ہوں، خدمت کے لیے آنے سے قاصر ہوں، میرا مالک بڑا ظالم ہے، یہودی ہے، میں کیا کروں؟ میں اس سے آزادی چاہتا ہوں، لیکن میں بہت کمزور ہوں، بہت غریب ہوں، مجھے وہ آزاد ایسے ہی نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام سلمان فارسی بہت پریشان ہے، اس کا مالک اسے بہت پریشان کرتا ہے، اس کا مالک بہت بڑا ظالم یہودی ہے، اسے آنے نہیں دیتا ہے، کھانے کو نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بات تو سنیے، پہلے ایک بات سن لیجئے، آج دنیا نہ کوئی ایسا قائد دکھا پائے گی، نہ دنیا نہ کوئی ایسا نیتا دکھا پائے گی، یہ دنیا نہ کوئی ایسا رہنما دکھا پائے گی، یہ دنیا نہ کوئی ایسا رہبر دکھا پائے گی جو کسی کمزور کی کمزوری دیکھ کر، کسی کمزور کے درد کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر
اس کی مدد کو نکل آئے. نیتاؤں کے حال آپ کے سامنے ہیں, قائدین کے حال آپ کے سامنے ہیں, سیاستدانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ساری دنیا کو آپ آج اپنی ہتھیلی پر دیکھ سکتے ہیں. مطلب پرستی, بے دردی, خود غرضی کتنا کیسا عالم بنایا جا چکا ہے. لیکن قربان جائیے ساری دنیا کے ہادی پر, رہبر پر, رہنما پر, رسول پاک پر, آقائے دو جہاں پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نائب خدا ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب کے امام ہیں, سب کے آقا ہیں. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا درد سن کر آقائے دو جہاں اپنی چادر رحمت لے کر کھڑے ہو گئے. کون ہے جو میرے سلمان کو پریشان کرتا ہے؟ چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. نبی اپنے غلام کے لیے خود اپنے گھر سے نکلے ہیں. تمام صحابہ کے ساتھ ساجد کے پاس, یہودی کے پاس پہنچے اور یہودی سے گفتگو آپ نے کی. کیا بات ہے, یہ سلمان ہیں, کبھی کبھی نکلنا چاہتے ہیں, میرے پاس آنا چاہتے ہیں, تمہارے کس طرح کے اصول ہیں؟ تم سنا ہے تم بہت سن کرتے ہو. یہودی نے کہا سنیے, ہمیں یہ سب نہ بتائیے, میں کچھ سننا نہیں چاہتا, یہ میرا غلام ہے. مکہ کا اصول یہ ہے کہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک جو میری مرضی کا یہ مجھے کر کے نہ دے دے, جب تک میری مرضی نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا مرضی ہے تمہاری, کن بنیادوں پر تم انہیں آزاد کرو گے؟ اس نے کہا بنیادیں سن لیجئے, میں آزاد کر دوں گا. پہلی شرط میری یہ ہے کہ یہ 500 کھجور کے پیڑ یہ ہمارے باغ میں لگائیں, اس طرح لگائیں کہ وہ پوری طرح سے تناور درخت ہو جائیں, مفید ہو جائیں, میرے لیے مفید ہو جائیں, میرے لیے فائدے مند ہو جائیں. اور اس کے بعد تقریباً 4.5 کلو کے لگ بھگ سونا وہ کما کر مجھے دے دیں, میں انہیں آزاد کر دوں گا. یہ شرط اتنی زیادہ سخت تھی, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چھپ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حسرت کی نگاہ سے رسول پاک کی طرف دیکھا. لیکن پھر رسول پاک نے اپنی نظر کرم سے سلمان فارسی کی طرف دیکھا. سلمان فارسی کو محسوس ہوا جیسا ایسے موقع پر مجھے کوئی حوصلہ عطا کر رہا ہے. تم تنہا نہیں ہو, پریشان مت ہونا, اب ہمارے غلام ہو, محمد مصطفیٰ کے خادم ہو چکے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے یا رسول اللہ اتنے سارے مسائل کیسے حل ہو پائیں گے, اتنی کڑی شرطیں ہیں اور یہ کھجور کے درخت تیار ہوتے ہوتے بہت سال لگ جائیں گے, 10, 12, 15 سال کا عرصہ ہوتا ہے ایک درخت تیار ہونے میں. اس طرح کے درخت وہ چاہتا ہے, ایسی شرط لگا دی ہے اتنی جلدی ان کو آزادی مل نہیں پائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ گھبراؤ مت, بالکل پریشان مت ہو, ایک ایک تنا لے کر اس کے باغ پہنچو, میں بھی ایک تنا لے کر اس کے باغ پہنچوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ملاحظہ فرمائیے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود آقائے دو جہاں ایک تنا لے کر پہنچ رہے ہیں, صحابہ کے ساتھ کئی 100 کھجور کے پیڑ لگانے ہیں. ان کی تیاری کے لیے نبی اکرم وہاں پہنچے. باغ میں پہنچنے کے بعد ایک صحابی نے اپنے ہاتھوں سے وہ درخت لگائے, رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے لگایا, پھر سارے درختوں کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے چھوا. 1 سال کے اندر وہ سارے درخت جوان ہو گئے. صحابہ روایت کرتے ہیں آئیے حدیث کی کتابیں, 1 سال کے اندر کھجور کے درخت پوری طرح سے جوان ہو گئے. ایک جب گرنے کے لیے سلمان فارسی پہنچے تو دیکھا ایک درخت ان میں سے ابھی بھی مردہ ہے, پوری طرح سے جوان نہیں ہوا ہے. واپس آیا, کہا حضور سے عرض کیا رسول اللہ ایک درخت ویسا ہی ہے. حضور نے فرمایا وہ درخت کس نے لگایا تھا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں حضور میں نے ہی لگایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے لے چلو باغ. آپ سے وہاں آئے, اس درخت کو دیکھا, اس پر ہاتھ پھیرا, وہ درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا. یہودی محض حیرت میں کہ یہ حقیق ہو کیسے گیا, قدرت کے خلاف ہو گیا, فطرت کے خلاف ہو گیا, موسم کے خلاف ہو گیا, حالات کے خلاف ہو گیا. کہاں ہاں ہو ہی جاتا ہے حالات کے خلاف. جب دفاع چاہتے ہیں, جب اللہ کا کوئی نبی چاہتا ہے. سالم یہودی کو دکھا دیا کہ اپنے درخت دے دو, یہ کہا ٹھیک ہے, اور باقی سونا کہا ٹھیک ہے وہ بھی دے دیا جائے. سلمان فارسی ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے, سونے کا انتظام کیسے کریں.
میں تو بہت غریب ہوں، سونے کا اہتمام تو ہو نہیں پائے گا۔ حضور فرماتے سلمان اب تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم میری چادر رحمت میں ہو، اب فکر مجھے کرنی ہے تمہاری، اب تم مت سوچو، تم آزاد ہوگے، اور تم کیا، مجھے اللہ نے ساری دنیا کی آزادی کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مرغی کے انڈے کے برابر ایک سونے کا ٹکڑا کسی نے ہدیتاً حضور کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، قبول فرمانے کے بعد فوراً یاد کیا کہ سلمان کہاں۔ آج کا نیتا تو جو کچھ ہے وہ بھی چھین لے گا، جو کچھ ہے وہ بھی چھین لے گا، اور کہیں سے اگر کوئی راستہ نہیں مل پا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال لے گا کہ آپ خود لے کر لے ہو جائے۔ حضور لے لیجئے، جان چھڑائیے۔ آج کا تو ایسا عالم ہے، ایسے گت والے ہاتھوں کے ساتھ لوگ آپ کے درمیان گھوم رہے ہیں جو آپ کا سب کچھ نوچنا چاہتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہر کوئی، چاہے وہ جس اسٹیج پر ہو، چاہے جس پوزیشن پر ہو، ایک مسلمان اگر نیتا ہے وہ بھی سوچے، ایک مسلمان اگر غریب ہے وہ بھی سوچے، ایک مسلمان اگر امیر ہے وہ بھی سوچے، ایک مسلمان اگر پڑوسی ہے وہ بھی سوچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا تعلیمات آپ نے عطا کی ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آئے حضور عرض کریں آپ کا خادم حاضر ہے۔ حضور نے کہا یہ لو مرغی کا انڈا ہے، مرغی کے انڈے کے برابر ہے سونا، سونے کا ٹکڑا، جا کر دے دو ظالم یہودی کو۔ کہا حضور یہ 4.5 کلو نہیں ہے، اس کا وزن بہت کم ہے۔ کہا سلمان تم لے کر تو جاؤ، یہ تمہیں دکھ رہا ہے 4.5 کلو سے کم ہے، یہودی کو 4.5 کلو سے زیادہ نظر آئے گا۔ یہودی کو 4.5 کلو سے زیادہ نظر آئے گا۔ اختیار دنیا اٹھانے والے لوگ، حدیث پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے سب کے لیے چیلنج ہے۔ صحیح اسناد حدیث بتا رہا ہوں بخاری اور مسلم کی، پوچھئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا؟ آپ جاؤ تو صحیح۔ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوش ہو کر پہنچے، آج آزادی کا پروانہ لے کر پہنچے۔ سلمان فارسی آج آزاد ہونے والے ہیں۔ کتنی صحبتیں آپ نے برداشت کی ہیں، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ ہمیں کہاں کہاں سے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اسے یہودی کہا کہ بھئی یہ آپ کا جو شرط تھی آپ کے مطابق سونا دینا تھا وہ لے کر آیا۔ یہودی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا وزن تو کرو اس کو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کئی ٹکڑوں میں ہو چکا، میں نے اس کو وزن کیا، وزن کر کے اس کو دیتا گیا، 4.5 کلو ہو گئے، پھر بھی اتنا باقی رہا۔ زندہ باد پاک کا اختیار ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ 1974 تک اس باغ کے 2 درخت باقی تھے۔ 1974 تک جب وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے کام شروع کیا تو ان درختوں کو کٹوا دیا۔ کچھ لوگوں نے جا کر کہا، احتجاج ہوا، ان درختوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ وہ درخت ہیں جنہیں خود رسول اللہ نے اپنے دستے اقدس سے لگایا۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ 1974 میں اس کو کاٹ دیا گیا، وہ جو نشانیاں تھیں آخری نشانی کو بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہیں شرک نہ ہو۔ شرک کے نام پر اتنی گمراہی، شرک کے نام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دوری، شرک کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے تصور سے دور رکھنے کا اتنا بڑا پلان، یہ کسی بدنصیب کا ہو سکتا ہے، نبی اور صحابی کے ماننے والے کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ لوگوں سے ہم کہنا چاہیں گے اخیر میں جاتے جاتے سنی بن کر رہیے، اہل بیت کو بھی مانیے، صحابہ اکرام کو بھی مانیے، تمام بزرگان دین کا ادب بھی کیجئے، بدعت سیئہ سے بھی دور رہیے، شرک سے بھی توبہ کرتے رہیے اور دور رہیے، اسلام کی خدمت کیجئے، اور جتنے فرقے باطلہ ہیں جنہوں نے صحابیت کے نام پر یا اہل بیت کے نام پر فرقے بنا کر امت کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے آپ الگ ہو کر
ایک واحد، ایک وحدت اور ایک وحدانی تصور کے ساتھ ایک قوم بن کر رہیے، ایک ملت بن کر رہیے اور سب مل جل کر رہیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کا ادب کیجیے۔ میں پھر سے دعا کروں گا اس محلے میں رہنے والے جتنے اہل ایمان ہیں اللہ سب کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، مسجد دلدار خان کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حافظ عبدالجلیل انصاری صاحب اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں رخصت ہو چکے مولا اہل ایمان میں سے سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔